ایک رات جب ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنی معمول کی ڈیوٹی پر تھا تو ایک عجیب و غریب مسافر اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ رات اس کے لیے زندگی اور موت کا فیصلہ کرے گی۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، صحت والی لمبی عمر دے اور زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے اور ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ سٹوری کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ ہمیں کس شہر سے سن رہے ہیں۔ یہ ایک سیاہ رات تھی جب سڑکوں پر بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ علی ایک ٹیکسی ڈرائیور اپنی ٹیکسی کے اندر بیٹھا تھا اور شہر کی ویران سڑکوں پر گزر رہا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا مگر پیسوں کی ضرورت نے اسے اس کام پر مجبور کر رکھا تھا۔ رات کا وقت تھا اور ٹیکسی کا میٹر چل رہا تھا مگر مسافر نہیں مل رہے تھے۔ جیسے ہی علی ایک بڑی سڑک پر آیا، اس کی ٹیکسی کے قریب ایک شخص آیا۔ وہ ایک سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکوت تھا۔ علی نے دروازہ کھولا اور مسافر کو بٹھایا۔ کہاں جانا ہے؟ علی نے پوچھا۔ بس چلو تمہیں بتاؤں گا، مسافر نے ایک سرد لہجے میں جواب دیا۔ علی نے ٹیکسی چلا دی۔ سڑک پر چمکتے ہوئے ہلکی بارش کے قطرے ٹیکسی کی کھڑکیوں سے ٹکرائے جبکہ مسافر خاموش بیٹھا رہا۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ شخص کسی چیز سے ڈرا ہوا ہے۔ کیا آپ خیریت سے ہیں؟ علی نے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس مجھے جلدی پہنچنا ہے، اس نے جواب دیا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے اچانک ٹیکسی کے انجن میں خرابی ہو گئی۔ علی نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ کیوں نہ ہم کسی مکان پر رکیں، اس نے مسافر سے کہا۔ مسافر نے چپ چاپ باہر کی طرف دیکھا جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ علی نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی، جیسے کوئی کڑا ہاتھ ٹیکسی کے دروازے پر مار رہا ہو۔ علی نے اپنی آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لی مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ مسافر نے ایک سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ تمہیں لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ کون؟ علی نے پوچھا۔ وہ جو اس رات کو ڈرا دیتا ہے، مسافر نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک سرگوشی تھی۔ اچانک ٹیکسی کا میٹر بند ہو گیا۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے اسے چیک کیا مگر کچھ نہیں ہوا۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ مسافر کی آنکھیں اس کی طرف گھومی گئی ہیں اور ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے یہاں چھوڑ دو، مسافر نے اچانک چلایا۔ علی نے اپنی رفتار بڑھائی مگر ٹیکسی کی رفتار سست ہو گئی۔ باہر بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ علی نے ایک تاریک گلی میں ٹیکسی موڑ دی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک ویران جگہ میں آ گیا ہے۔ اچانک ایک چھوٹا بچہ جو بارش میں بھیگ رہا تھا ان کے سامنے آیا۔ مدد کرو، بچے نے رو کر کہا۔ علی نے فوراً ٹیکسی روکی اور باہر نکلا مگر جب اس نے بچے کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے ساکت رہ گیا۔ بچہ بے ہوش اور زخمی تھا جیسے کسی نے اسے مارا ہو۔ علی نے مسافر کی طرف دیکھا مگر وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹیکسی کے قریب گیا اور دیکھا کہ ایک سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں تمہیں چھوڑنا چاہتا تھا، ایک خوفناک آواز نے کہا۔ علی نے اپنی ٹیکسی کی طرف دوڑ لگائی مگر سایہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بچ نہیں سکے گا۔ علی نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس سائے کا سامنا کرے گا۔ کیا تم میری جان لوگے؟
اس نے چلا کر کہا۔ سایہ رکا اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ نہیں، میں صرف تمہاری روح کا انتظار کر رہا ہوں۔ علی کی آنکھیں حیرانی سے پھٹی رہ گئیں۔ کیا تم وہ مسافر ہو جو کبھی واپس نہیں آیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جنہیں اس رات قتل کیا گیا۔ اب میری روح اس جگہ کی قید ہے۔ سایہ بولا۔ اگر تم نے مجھے آزاد کر دیا تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ علی نے سوچا کہ کیا وہ واقعی اپنے خوف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پیچھے ہٹا تو یہ اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس نے کہا، کیسے؟ تمہیں اپنے دل کی سننا ہوگی، اور جس شخص نے تمہیں اس رات پکڑا اس کے بارے میں سچ بتانا ہوگا۔ علی نے اپنی یادداشت میں گہرائی میں جھانکا اور سوچا کہ وہ اس رات اپنے ساتھ کیا ہوا سچ جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کے خوف کی پیداوار ہے۔ میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے اعلان کیا۔ اچانک سایہ ٹوٹنے لگا اور علی کو ایک نئی روشنی نظر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ خوف سے آزاد ہو چکا ہے۔ جب وہ اپنی ٹیکسی میں بیٹھا تو بارش رک گئی تھی اور صبح کا سورج چمکنے لگا۔ علی نے سوچا کہ وہ ہمیشہ اس رات کو یاد رکھے گا جب اس نے اپنی ہمت کے ساتھ ایک خوفناک حقیقت کا سامنا کیا۔ اس نے اپنی ٹیکسی کو ایک نئے سفر کے لیے تیار کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس رات کے اثرات اپنے ساتھ لے جائے گا۔ علی نے اپنی ٹیکسی میں بیٹھتے ہی سوچا کہ اب وہ اس رات کے تجربے کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر اس کے اندر ایک نئی ہمت پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ڈرائیونگ جاری رکھی اور سڑکوں پر نکل پڑا، مگر اس کے ذہن میں وہ رات کی یادیں کبھی بھولنے والی نہیں تھیں۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن علی کو ایک نئے مسافر کا انتظار تھا۔ جب اس کی ٹیکسی کے قریب ایک نوجوان لڑکی آئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ لڑکی کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کا ایک عجیب سا احساس تھا۔ کہاں جانا ہے؟ علی نے پوچھا۔ صرف مجھے جہاں چاہو لے چلو، لیکن جلدی کرو۔ لڑکی کی آواز لرز رہی تھی۔ جیسے ہی علی نے ٹیکسی چلائی، لڑکی نے بتایا کہ اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اسے تنگ کر رہے ہیں۔ علی نے جلدی سے اپنی رفتار بڑھائی، مگر اسے یاد آیا کہ خوف کی موجودگی ہمیشہ اسے گھیرے رکھتی ہے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے لڑکی سے پوچھا۔ نہیں، میں خوف زدہ ہوں، وہ لوگ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لڑکی کی آواز میں ایک درد تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک تاریک گلی میں آ گئے، جہاں علی نے محسوس کیا کہ وہ پہلے والی حویلی کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اچانک اس نے سنا کہ پیچھے سے کوئی چلایا، وہ آ گئے ہیں۔ لڑکی نے خوف کے عالم میں کہا۔ علی نے جلدی سے ٹیکسی کی رفتار بڑھائی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے وہی سایہ واپس آیا جو اس کی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ لڑکی نے سوال کیا۔ وہ میرے پیچھے ہیں۔ علی نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ٹیکسی کی رفتار بڑھائی، مگر جیسے ہی وہ گلی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، اسے لگا کہ سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے علی کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس نے گہرائی سے سانس لیا۔ نہیں، میں اس بار ہار نہیں مانوں گا، اس نے خود کو دل سے یقین دلایا۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں بچاؤں گا۔ جیسے ہی علی نے اپنی ٹیکسی کو موڑنے کی کوشش کی، وہ اچانک یاد کرنے لگا کہ کیسے اس رات کے واقعات نے اسے بدلا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ اس تجربے کا سامنا کر سکتا ہے تو اس لڑکی کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ہمیں نکلنا ہوگا، یہ صرف ایک خواب ہے، اس نے خود سے کہا۔ علی نے ٹیکسی کو ایک نئے راستے پر موڑا اور انہوں نے اس جگہ سے دوری اختیار کی جہاں وہ سایہ موجود تھا۔ کیا تم جانتی ہو وہ لوگ کون ہیں؟ علی نے لڑکی سے پوچھا۔
وہ میرے دوست نہیں بلکہ میرے دشمن ہیں، وہ مجھے میری مرضی کے بغیر استعمال کرنا چاہتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ علی نے سوچا کہ اگر وہ کسی طرح ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ سکے تو وہ لڑکی کی مدد کر سکتا ہے۔ کیا تم نے کسی مددگار کا ذکر کیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا، مگر اب مجھے اس کی یاد نہیں آ رہی۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی نے سوچا کہ انہیں جلد ہی ایک محفوظ جگہ مل جائے گی۔ وہ ٹیکسی کو تیز رفتاری سے چلا رہا تھا، مگر باہر کی دنیا ایک بھول بھلیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اچانک ایک دھندلا سایہ ان کی ٹیکسی کے سامنے آ گیا۔ کیا یہ وہی سایہ ہے؟ علی نے دل میں سوچا۔ سایہ قریب آ رہا تھا اور علی نے ٹیکسی کی رفتار بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے چیختے ہوئے کہا۔ لڑکی نے کہا، یہ وہی ہے جو ہمیشہ ہماری زندگیوں میں گھسنا چاہتا ہے۔ علی کو سمجھ آ گیا کہ انہیں اس سائے کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، علی نے کہا۔ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اسے اپنی طاقت دکھائیں گے۔ لڑکی نے سر ہلایا اور اپنی ہمت جمع کی۔ جیسے ہی سایہ قریب پہنچا، علی نے ٹیکسی کو روکا اور کہا، میں نے اپنی زندگی میں ایک بار اس کا سامنا کیا ہے اور میں اب بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی میرے ساتھ ہو؟ لڑکی نے ہمت دکھائی اور کہا، ہاں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں نے ایک ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، جیسے وہ اپنی طاقت کو اکٹھا کر رہے ہوں۔ ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ علی نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا، آؤ ہم اس تاریکی کا سامنا کریں۔ دونوں نے اپنی ہمت جمع کی اور سائے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ سایہ ان کے قریب آیا تو دونوں نے ایک ساتھ کہا، ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ سایہ اچانک رک گیا اور اس کی شکل واضح ہونے لگی۔ یہ ایک خوفناک شکل میں تھا، مگر علی اور لڑکی نے پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں مل کر لڑنا ہوگا، علی نے کہا۔ یہی وہ رات ہے جب ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، لڑکی نے بھی زور دیا۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، حالانکہ سایہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے، سایہ نے چلا کر کہا۔ اچانک ایک روشنی کی کرن سایہ کے جسم میں داخل ہوئی اور اسے کمزور کر دیا۔ علی اور لڑکی نے محسوس کیا کہ ان کے اندر کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ ہمیں اس کی روشنی کی طاقت کو استعمال کرنا ہوگا، علی نے کہا۔ علی اور لڑکی نے اپنی طاقت کو یکجا کیا اور سائے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم مل کر تمہاری حقیقت کو ختم کریں گے، انہوں نے کہا۔ سایہ زوردار چلایا، مگر وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ سایہ تیزی سے کمزور ہو رہا تھا اور علی نے محسوس کیا کہ وہ اب لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم نے اسے ہرا دیا، لڑکی نے خوش ہو کر کہا۔ سایہ دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا۔ علی اور لڑکی نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک خوفناک رات کو جیت چکے ہیں۔ ہم نے مل کر اسے شکست دی، علی نے کہا۔ اب ہم نئی زندگی کی طرف بڑھیں گے۔ جب وہ واپس سڑک پر آئے تو سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ بارش رک چکی تھی اور چاند کی روشنی سڑکوں کو چمکا رہی تھی۔ علی نے کہا، ہمیں اب دوبارہ سفر شروع کرنا چاہیے۔ علی نے اپنی ٹیکسی میں بیٹھتے ہی لڑکی سے پوچھا، اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، جہاں میں محفوظ محسوس کروں۔ علی نے ٹیکسی کو چلایا اور لڑکی کے گھر کی طرف بڑھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو لڑکی نے کہا، شکریہ، تم نے مجھے بچایا۔ علی نے مسکرا کر کہا، ہم نے ایک دوسرے کو بچایا۔ علی نے سوچا کہ اس رات کے تجربات نے اسے سکھایا کہ کبھی کبھی زندگی میں سخت حالات ہمیں اپنی طاقت کا احساس دلاتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں
اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ ہمیں کس شہر سے سن رہے ہیں۔ شکریہ۔